3 فیزز کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں ووٹ دینے کا جو پیٹرن سامنے آیا ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ملک میں عام ووٹروں کی سمجھداری بہت بڑھ گئی ہے. عام ووٹر اب اچھی طرح میچور ہو چکے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں. کون ہے جو اصلی ایشوز کو اٹھا رہا ہے، وہ مہنگائی ہو، وہ بے روزگاری ہو، وہ مہیلاؤں کا غیر محفوظ ہونا، ان کی اسرکشا ہو. اس طرح کے جو حقیقی مسائل ہیں، دیش کی سرحدوں کی حفاظت ہو، ان ایشوز کو سامنے رکھ کر اب ووٹ ڈالنے کا رواج بڑھ گیا. بہت کوشش کی، کبھی رام مندر کا مسئلہ اٹھایا، کبھی ڈرایا دھمکایا کہ تمہارا منگل سوتر اتار لے جائیں گے یہ مسلمان. یہاں تک اتنی نیچی سطح پہ اتر گئے کہ تمہارے پاس 2 بھینسیں ہوں گی تو یہ کانگریس والے یا یہ مسلمان 1 بھینس چلا لے جائیں گے اور مسلمانوں کو دے دیں گے. اتنی گھٹیا درجے کی بات کہ اس کو سن کر تو ملک کے ہر شہری کو وزیر اعظم کی دماغی صحت کی دعا کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ میڈیکلی پوری طرح فٹ ہیں. اس طرح کی بات کرنا صحت مند ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنا زیادہ بڑا اپمان ہے ان کا. یہ سوچنا کہ کچھ بیماری ہے، شاید تھکان ہے، بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس طرح کی بہکی باتیں کبھی زبان سے نکل ہی جاتی ہیں. اب جو بقیہ فیز باقی ہیں اس میں آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ ملک کے اصلی مسائل ہی کو ذہن میں رکھیں. روزگار کو، بے روزگاری کو، مہنگائی کو، عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مہیلاؤں کے ساتھ. خاص طور پر وہ جو ویڈیو جو سامنے آئے ہیں، تقریباً 3000 عورتوں کے ساتھ جو بیہودہ شیطانی حرکتیں کی گئی ہیں، جو ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس کے بعد تو میں ملک کے تمام انسانی بھائیوں سے، تمام ووٹروں سے اور خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھرپور طاقت کے ساتھ آپ دیش کی سرکار کو بدلیے. بہت ہو گیا، انف از انف. اب مزید موقع نہیں دینا چاہیے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دوسری سرکار آئے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا وعدے کیے ہیں، دیش کو کیا امیدیں دلائی ہیں. جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، ملک کے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. وہ بھی خیال رکھے اس بات پر کہ اس کو بھی سنویدھان پر عمل کرنا ہے، دستور پر عمل کرنا ہے، اور بے روزگاری کو دور کرنا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، اور عام لوگوں کے جو ڈیلی ایشوز اور چیلنجز ہیں، جو روزانہ کی سمسیائیں ہیں، ان پر دھیان دینا ہے. آج یہ خبر آئی کہ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو کماری مایاوتی جی نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو پارٹی کی ذمہ داریوں سے نکال دیا. مجھے یہ خبر جان کر افسوس ہوا، کیونکہ میں آکاش آنند کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا. تھوڑا بہت جو میں نے 2-1 تقریریں یا اس کا کچھ حصہ میں نے سنا تھا، اس سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ امبیڈکرائی جو خیالات ہیں اس سلسلے میں آکاش آنند بہت پختہ ہیں، بہت ووکل ہیں، اور بہت صاف لفظوں میں دبے کچلے شیڈول کاسٹ کے لوگ، او بی سی، پچھڑے ہوئے لوگ، الپ سنکھیک، ان سب کی آواز وہ اٹھاتے ہیں، اقلیتوں کی آواز بھی اٹھاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے، لیکن میں اپنا حق اور فرض سمجھ کر، میرا کاشی رام جی سے بہت اچھا تعلق تھا اور امبیڈکرائٹ موومنٹ کے بھی بہت سے پہلوؤں کی میں قدر کرتا ہوں. میں یہ اپیل کرتا ہوں بہوجن سماج پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنا وویک استعمال کر کے ووٹ ڈالیں، اور جو اصلی امبیڈکرائٹ موومنٹ ہے، کاشی رام جی کے جو خیالات تھے، اس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی بی ایس پی پارٹی کے آگے کے رخ پر چلائیں اور ان خیالات پر قائم رہیں، وچار دھارا پر جو امبیڈکرائٹ وچار دھارا ہے
ان نظریوں پر مضبوطی کے ساتھ جمیں، اور اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ آکاش آنند اس وچاردھارا کی نمائندگی کر رہے تھے تو لوگ کھل کر ان کا ساتھ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات پر بھی بہت توجہ دی جائے گی، دھیان سے یہ بات سنی جائے گی